أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صدق اللہ العظیم. سورہ النمل آیت نمبر 20 تا 22 آپ کے سامنے تلاوت کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ ہدہد جو ہے وہ اس پرندوں کے لشکر میں موجود نہیں. تو آپ نے کہا ما لیا لا اری الہدہد، کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائب ہو گیا ہے، میں اسے عذاب شدید دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا او لیأتینی بسلطان مبین، یا اپنے غائب ہونے کی کوئی کھلی دلیل پیش کرے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے احط بما لم تحط بہ، میں نے وہ معلومات حاصل کی جو آپ کے علم میں نہیں. میں ایک سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے، تملیکہم، جو ان کی حکمران ہے، جسے ہر چیز دی گئی ہے، وَلَہَا عَرْشٌ عظیم، اس کے لیے بڑا عظیم عرش ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے. وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے. وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے. اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ، کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بندگی اور غلامی کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں. وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کے غائب ہونے کی جو ہے اور اس کو دھمکی دیتے ہیں. تو وہ ہدہد کہتا ہے کہ میں تو ایک ایسی معلومات لے کر آیا ہوں بستی سبا کی، جہاں کی ملکہ جو ہے اور اس کی قوم جو ہے سورج کو سجدہ کر رہی ہے، ان کے اعمال کو شیاطین نے مزین کر دیا. معلوم ہے کہ جو ہم غلط کام کرتے ہیں شیاطین ہمارے لیے اس کام کو مزین کر دیتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، اس کو کرتے رہو، حالانکہ اس کا قرآن و سنت سے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کے وساوس سے، شیطان کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھانے سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.